الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة حق جدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات سارے حضرات شب جمعہ شب زیارت کربلا ہے. اللہ تعالیٰ سب مومنین کو ہم سب کو جب تک زندگی رہے بار بار والی کربلا کی معرفت کے ساتھ زیارت نصیب فرمائے، اور اس زیارت کے راستے میں جو پریشانیاں رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب دور فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی بلند تر صلوات. وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین. اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات. سامعین گرامی، یہ آیت مجیدہ کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور یہ بڑا معروف حصہ ہے آیت مجیدہ کا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ سب احباب کو یہ یاد بھی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، چونکہ دین اسلام ایک ضابطہ حیات ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے. لیکن میرے محترم سامعین، یاد رکھیے دین پر عمل کرنے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے اور دین سیکھنے کا مرحلہ پہلے آتا ہے. علم ہوتا ہے تو عمل ہوتا ہے، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے آئے. ہم دو چیزوں میں فرق نہیں کرتے. یہ فرق ہر مومن کو کرنا چاہیے اور اس فرق کو سمجھنا چاہیے. دوستو، ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا. یہ دو الگ الگ باتیں. دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا
میں مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں، آج آپ کسی غیر مسلم کو، کسی ہندو کافر کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں، جب وہ کلمہ پڑھ لے گا، اقرار شہادتین کر لے گا تو دین اسلام میں وہ داخل ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نو مسلم کو کہتے ہی دیندار ہے، ہاں جی فلانا دیندار ہو گیا، یعنی اسلام میں وہ داخل ہو گیا۔ شرفاء، آپ سے سوال ہے کہ آج ایک ہندو جو کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہوا، بتائیے کیا کلمہ پڑھ لینے سے وہ اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، ان چیزوں کا عالم بھی ہو گیا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اس لیے کہ کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا ہے۔ ایسی ہے نا، کلمہ پڑھنے سے جہالت دور، اگر کلمہ پڑھ لینے سے جہالت دور ہونی ہوتی تو پھر امت پیغمبر میں کوئی جاہل نظر نہ آتا، جی کوئی کلمہ گو جاہل نظر، جبکہ صورتحال اس کے برعکس، ایک کثیر تعداد جاہلوں کی، بلکہ ہمارے ایک اہل منبر تھے، وہ کہتے تھے منڈیاں دیاں منڈیاں جاہل، ایسا ہے یا نہیں، جنہیں راہ حق و حقیقت کا پتہ ہی۔ تو میرے دوستو، اس لیے میں نے عرض کیا، ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا۔ یاد رکھیے، جس طرح آج ایک نو مسلم کلمہ پڑھ کے دین شناس نہیں بنتا، کسی مسلمان کے گھر میں صرف پیدا ہونے سے بھی بندہ دین شناس نہیں بنتا۔ واضح سی بات، دنیا کا کوئی علم و ہنر اگر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں۔ دین کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے، انسان کو اپنے اصول و فروع سیکھنے چاہیے، سمجھنے چاہیے۔ سرکار دو عالم کی حدیث مبارک سنانے لگا ہوں، ایک صلوات پڑھو آقا کی ذات۔ اذا اراد اللہ عبدا خیرا فقہہ فی الدین۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ جب کسی کی خیر چاہتا ہے، اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے، اسے فہم دین دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور میرے دوستو، میرے ناقص مطالعے میں سرکار مبارک کی، سرکار دو عالم کی دو احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن کا صدر کلام ایک ہے، یعنی شروع والا جملہ ایک ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ جب کسی کی خیر چاہتا ہے۔ ایک یہ حدیث جو میں نے سنائی، ایک دوسری حدیث اس میں بھی صدر کلام یہی ہے، اور وہ حدیث ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جب کسی کی خیر چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا کر۔ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، آپ کی خیر چاہتا ہے، تبھی تو اللہ نے آپ کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو پیدا کی۔ یہ آل رسول کی محبت کا نور جو ہمارے سینوں میں، دلوں میں چمک رہا ہے، یہ اس رب کی محبت کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے دین شناس ہونا، دین کا فہم، دین کی سمجھ، حلال و حرام کا علم، یہ بھی اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب و یبغض ولا یؤتی دینہ الا من یحب، یہ پانچویں امام کی حدیث۔ آقا فرماتے ہیں اللہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دنیا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ دین صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ اپنے دشمنوں کو دین نہیں دیتا۔ بابا دنیا کما لینا، یہودیوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، عیسائیوں کے پاس زیادہ ہے، ہندوؤں کے پاس زیادہ ہے، یہ پیسہ زیادہ، دنیا زیادہ ہونا کمال نہیں ہے انسان کا،
مومن کا کمال یہ ہے کہ جن کا نام لیوائے ان کی تعلیمات سے بھی آشنا ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو سامعین گرامی، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ شب جمعہ ہے، آج مناسبت ہے، ورنہ کل تو بات کرنے کا وہ محال موقع گزر گیا ہوگا۔ تو شب جمعہ یہ شب جو ہے اور کل کا جو دن ہے روز جمعہ، یہ پورے ہفتے کے دنوں کا سردار دن ہے۔ حدیث مبارک میں روز جمعہ کو سید الایام کہا گیا، سید الدنوں کا سردار۔ سرکار کی حدیث بھی ہے لکل شین سید، آقا فرماتے ہیں اللہ نے ہر شے کا کوئی نہ کوئی سردار بھی بنایا ہے۔ شہر رمضان سید الشہور، رمضان المبارک یہ سارے مہینوں کا سردار۔ لیلۃ القدر سیدۃ اللیالی، شب قدر جو ہے یہ سال کی ساری راتوں کی سردار ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں الفردوس سید الجنان، جنت الفردوس ساری جنتوں کی سردار۔ القرآن سید القطب، قرآن مجید جو ہے یہ ساری آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے محترم سامنے۔ تو ہر شے کا اللہ نے کوئی نہ کوئی سردار بنایا۔ فرمایا وہ یوم الجمعۃ سید الایام، جمعہ کا جو دن ہے یہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ بیت اللہ الحرام سید البقا، سید البقا، بیت اللہ کی جو سرزمین ہے یہ ساری زمینوں کی سردار ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا انا سید الانبیاء، میں انبیاء کا سردار ہوں۔ وعلی سید الاوصیاء، اور علی اوصیاء کے سردار ہیں۔ پھر فرمایا حبی و حب علی ابن ابی طالب، حبی و حب علی ابن ابی طالب سید الاعمال، فرمایا میری اور میرے بھائی علی کی محبت تمام اعمال کی سردار۔ تمام اعمال کی سردار ہے آل رسول کی جو محبت۔ تو بھائی وہ ہر شے کا کوئی سردار ہے۔ جو جمعہ کا دن ہے یہ سارے دنوں کا سردار، اور ہماری احادیث میں جو 4 عیدیں ہیں ان میں سے ایک عید یوم الجمعہ ہے، اور اس روز جمعہ کی فضیلت کے لیے یہ ایک بات کافی ہے کہ اللہ پاک نے اس دن کے نام کی پوری ایک سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ جی ہفتے کے 7 دن ہیں، اور کسی دن کے نام کی کوئی سورت قرآن پاک میں نہیں آئی، لیکن یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کی سورت جمعہ وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ جمعہ کی فضیلت کی بات، توجہ ہے حضرات گرامی۔ تو دوستو شب جمعہ آپ دیکھ لیں کہ پورے ہفتے کے اعمال، مفاتیح الجنان اٹھا لیں، وظائف الابرار اٹھا لیں، یا دعا کی جو دوسری کتابیں ہیں، ہاں جی، کسی دن کے اتنے اعمال اوراد وارد نہیں ہوئے جتنے شب جمعہ اور روز جمعہ کے وارد ہیں۔ ایسے ہی ہے، خاص دن ہے شب جمعہ، خاص رات ہے۔ اور میں عرض کروں کہ جمعہ کے ویسے تو بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن چند اعمال میں ذکر ضروری سمجھتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ میں نے جہاں بھی یہ چیزیں بیان کی لوگوں نے ان چیزوں کو پلے باندھا اور ان پہ عمل شروع کر دیا، اور اسی امید کے ساتھ یہاں بیان کر رہا ہوں کل سے آپ بھی عمل شروع کر دیں گے۔ تو روز جمعہ کے جو اعمال ہیں ان میں ایک افضل ترین عمل جو ہے وہ خود غسل جمعہ ہے، غسل جمعہ۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے متقدمین فقہا شیخ صدوق جیسی شخصیت غسل جمعہ کو واجب سمجھتے تھے، متاخرین واجب نہیں سمجھتے، سنت مؤکدہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں پانی خرید کے بھی غسل جمعہ کرنا پڑے تو غسل جمعہ کو ترک نہ کرو۔ توجہ ہے، وہ ہر زبان میں کچھ محاورے ہوتے ہیں نا جی، تو عربی میں ایک محاورہ ہے، کسی انسان کی کہلی سستی کو عرب جب بیان کرتے ہیں تو پھر عرب کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ اتنا سست ہے
کہ وہ تو غسل جمعہ بھی نہیں کر سکتا. ہاں جی، غسل جمعہ سنت مؤکدہ ہے، بہت زیادہ تاکید غسل جمعہ کی. اور جانتے ہیں غسل جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا، ذرا سنیے گا غور. سرکار فرماتے ہیں کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس ہفتے کے دوران انسان سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی معصیت کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، جمعے کا غسل پچھلے پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یا رسول اللہ، جی اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے غسل جمعہ کو. یعنی ہفتے کے بعد آپ اپنا بدن نہیں دھو رہے، آپ اپنے گناہ دھو رہے ہیں، گناہ دھو رہے. توجہ چاہ رہے. اور دوسری حدیث فضیلت میں سنیے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ 40 جمعے مسلسل غسل کرے، کسی جمعے کا ناغہ نہ ہونے دے. کتنے جمعے؟ 40 جمعے. یہ کتنا پیریڈ بنتا ہے؟ کوئی ماہر ریاضیات بیٹھا ہے 10 میں، اللہ آپ کی جزائے خیر. جو 1.25 سال کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ 10 ماہ کے لگ بھگ، یعنی 1 سال بھی پورا نہیں بنتا. سرکار فرماتے ہیں جو بندہ مسلسل 40 جمعے غسل کی پابندی کرے گا، مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا اس کا بدن بوسیدہ اور خراب نہیں ہوگا. قبر میں اس کا بدن سلامت رہے گا، کیڑے مکوڑوں کی غذا نہیں بنے گا، قبر کی مٹی حیا کرے گی. غسل جمعہ کی وجہ سے اتنا بدن میں تزکیہ پیدا ہو جائے گا. کہ وہ بدن خراب نہیں ہے، وہ سیدھا نہیں ہے. اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ اگر 40 جمعے پابندی کرنے سے بدن میں اتنا تزکیہ پیدا ہو جائے، اور اگر کوئی بندہ ساری زندگی پابندی کرے، جی ساری زندگی پابندی کرے تو تزکیہ نفس کہاں پہنچ جائے. میرا یقین کریں عقیدہ ہے، ایک میرے مطالعے میں ایک بات اور بھی، مسجد کا جو بندہ فرش لگوائے، فرش، ویسے تو ساری مسجد ثواب ہے، مسجد میں ایک اینٹ لگانا بھی ثواب ہے، لیکن فرش کا خصوصیت کے ساتھ ذکر آیا ہے. اب فرش میں آپ سمجھ سکتے ہیں وہ فرش بھی آ سکتا ہے جو مطلب ٹائل یا سیمنٹ یا جو بھی چپس وغیرہ لگاتے ہیں، اور اس فرش میں وہ یہ قالین، یہ جانماز، یہ چیز بھی آتی ہے جس پہ کھڑے ہو کے انسان نماز پڑھتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا جو یہ نیکی کرتا ہے اس کا صلہ بھی رب نے یہ رکھا کہ اس کا بدن بھی قبر میں خراب نہیں ہو، قبر میں سلامت رہے. سامعین گرامی، غسل جمعہ کی پابندی کریں خود بھی، اور ابھی سے بیوی بچوں کو غسل جمعہ کا پابند بنائیں. زندگی میں غسل جمعہ قضا نہ ہو. اور غسل جمعہ کا ٹائم کیا ہے؟ اذان فجر سے لے کر، جب صبح صادق ہو جاتی ہے، فجر کی اذان آ جاتی ہے، اذان فجر سے لے کے زوال آفتاب تک یہ غسل جمعہ کا اصل وقت ہے. آج کل زوال میرے خیال میں 12 بجے کے لگ بھگ، 12 بجے نا، شاید 1 منٹ پہلے ہی ہے. تو زوال سے پہلے پہلے فجر کی اذان کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. آپ نہاتے تو ہے انسان جی، لیکن جمعے کے دن اس وقت میں کوشش کرے زوال سے پہلے پہلے غسل کرے. اور غسل کا طریقہ وہی ہے جو سارے جتنے بھی واجب غسل ہیں یا مستحب غسل ہیں، سب کا طریقہ تو ایک ہی ہے شریعت نے جو بیان کیا. لیکن جوان چونکہ کافی بیٹھے ہیں، میں اس لیے آپ بتا دوں نا میں، اور ضروری ہے، اور ضروری ہے، بعض چیزیں انسان بیان نہیں ہوتی.
ہمارے ایک دوست تھے ادھر کینٹ میں، تو وہاں ایک دوست وضو غلط کر رہے تھے، گیلے پاؤں پہ مسح نہیں ہوتا مثلا، ہاں جی، تو انہوں نے گیلے پاؤں پہ مسح کر لیا، تو انہوں نے فرمایا بھی آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کوئی کیپٹن صاحب تھے، انہوں نے کہا واہ جی 30 سال ہو گئے مجھے مجلسیں سنتے ہوئے، ابھی میرا وضو ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا تو 100 سال بھی ایسی مجلسیں سنتا رہے تیرا وضو ٹھیک نہیں ہو۔ بتائیے ذرا، مجلس سننے سے تو وضو ٹھیک نہیں نہ ہوتا، وضو سیکھیں، وضو کریں، وضو ٹھیک کریں تو ٹھیک ہو۔ ایسے ہی ہے نا، کسی عالم کے پاس چلے جائیں، کسی کو کر کے دکھائیں کہ میں ایسے وضو کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ میرا وضو ٹھیک ہے یا نہیں جی۔ باقی ایمان سے بتاؤ کہ دوڑا یا بند سننے سے یا قصیدہ سننے سے وضو کیسے ٹھیک ہو؟ ٹھیک کرنے سے ہوتا ہے۔ میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں، آپ یقین کریں کہ جہالت اس قدر زیادہ ہے کہ ابھی تک 2 بچوں کا باپ ہے، 4 بچوں کا باپ ہے، اور غسل جنابت کلمہ پڑھ کے کرتا ہے، کلمہ پڑھ کے غسل جنابت کرتا ہے۔ جس جانور کو یہ بھی نہیں پتا کہ کلمہ مشرک کو پاک کرتا ہے یا مجنب کو پاک کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں جی، اس طرح عورتیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو غسل جو ہے نا جی، ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ایک ہی غسل کا طریقہ ہے، وہ ترتیبی غسل کہلاتا ہے۔ ذرا سن لیں، سمجھ لیں۔ پہلے اچھی طرح نہا دھو لیں۔ یہ جتنے بھی غسل ہیں، عید کا غسل ہے، شبہ قدر کا غسل ہے، معصوم کی زیارت کا غسل ہے، جمعہ کا غسل ہے، جنابت کا غسل ہے، مسح میت کا غسل ہے، حتیٰ خود میت کو جو غسل دیا جاتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، مستورات کے جتنے غسل ہیں، جتنے واجب یا مستحب غسل ہیں، سب کا طریقہ عرض کر رہا ہوں۔ راز تو نہیں ہو رہا ہے میرے دوستو؟ یہ مجلس امام حسین، یہ مجلس اہل بیت، یہ مکتب اہل بیت ہے۔ یعنی آپ ہمارے ائمہ کی بصیرت کو کروڑوں سلام کہ جانتے تھے غیبت کبریٰ کا زمانہ آئے گا، اس زمانے میں لوگوں کو دین پر چلانے کے لیے آل رسول نے جو ایک مکتب کھول دیا، اس کا نام ہے مجلس امام حسین۔ یہ ایسی یونیورسٹی، ایسا مدرسہ، گلی گلی، گھر گھر، کوچہ کوچہ، نگر نگر، شہر شہر، اور سارا سال۔ اور یہ دنیا کا ایسا انوکھا مدرسہ ہے، وہ دیکھو بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، مستورات بھی بیٹھے ہیں، اور ہر فرد، ہر سن و سال کا فرد کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔ کیا مکتب آل رسول نے عطا کی! اس لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، آقا فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا من جالس مجلسا یحیی فیہ امرنا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس بندے پر جو ایسی مجلس میں بیٹھے جس مجلس میں ہمارا امر، ہمارا مکتب، ہماری تعلیمات کو زندہ کیا جائے۔ چھٹے امام سے پھر کسی نے پوچھ لیا، یا ابن رسول اللہ کیف یحیی امرکم، آپ کا امر کیسے زندہ ہوگا؟ سرکار نے فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم سیکھو پھر دنیا کو سکھاؤ، تعلیمات اہل بیت دنیا میں پھیلا دو جی، ہمارا مکتب خود بخود۔ اور سرکار کا اگلا جملہ بڑا خوبصورت، جانتے ہو اس مجلس کی بنیاد ائمہ نے رکھی، اس مجلس کو فروغ ائمہ نے دیا، اس مجلس کی ترویج ائمہ نے فرمائی، اور مجلس کیسی ہو اس مجلس کی توصیف بھی ائمہ نے فرمائی۔ یہ امام نے فرمایا جس میں ہمارا امر زندہ ہو، جس مجلس میں ہماری تعلیمات بیان ہو۔ اور اگلا جملہ سنو، فرمایا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن جس مجلس میں ہماری تعلیمات بیان ہوتی ہیں اس مجلس میں بیٹھنے والے کا دل قیامت کے دن بھی زندہ ہو۔ اس
اس کا دل قیامت کے دن بھی زندہ ہوگا، چونکہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ الحمدللہ اب مجھ سے آشنا تو ہیں، تیسرا سال تو ہے نا جی، ہاں جی، اور آپ میرے مزاج کو سمجھتے ہیں، میں اللہ جانتا ہے میں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ کلام اہل بیت لوگوں تک پہنچے۔ سنو شیعو سنو، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جتنا حدیث کا ذخیرہ قوم شیعہ کے پاس ہے، کسی مسلمان مسلک کے پاس اتنا حدیث کا ذخیرہ نہیں ہے۔ اگرچہ برادران کی حدیث کی 6 کتابیں ہیں، ان احادیث میں تکرار ہے بہت سارا، آپ پتہ نہیں اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں، یعنی ایک حدیث امام بخاری نے بھی لکھ دی اپنی صحیح میں، امام مسلم نے بھی لکھ دی اپنی صحیح میں جی، ابن ماجہ نے بھی لکھ دی، ابی داؤد نے بھی لکھ دی، تو ساری کتابوں میں آ گئی، تکرار ہو گیا۔ اچھا، پھر ایک حدیث سلمان فارسی سے روایت ہے، ایک حدیث ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک حدیث فلاں سے روایت ہے، اسی ایک حدیث کو متعدد راویوں نے بیان کیا، تب بھی تکرار ہو گیا۔ محققین کی تحقیق ہے، اگر اہل سنت کی کتب احادیث سے تکراری احادیث نکال دی جائیں تو ان کی ساری حدیث کا مجموعہ ہماری کافی شریف جتنا بھی نہیں۔ ہاں، اور ہمارے ہاں تو الحمدللہ تدوین احادیث کے دور گزرے ہیں، پہلا دور حدیث، یہ جو آج آپ کتب اربع کا نام سنتے ہیں نا، حدیث کی ہماری جو 4 کتابیں، یہ تیسرا دور حدیث ہے۔ پہلا دور حدیث خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں مرتب ہوا تھا۔ میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ الحمدللہ قدردان بیٹھے ہیں آپ لوگ علمی باتوں، 400 شاگرد، ویسے تو تعداد 4000 سے بھی زیادہ تھی نا، لیکن 400 شاگرد امام کے ایسے تھے جنہوں نے دونوں اماموں کی، امامین صادقین، آپ جانتے ہیں صادقین جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد امام جعفر صادق بھی ہیں اور امام محمد باقر علیہ السلام صادق، اللہم صلی علی محمد، صادقین علیہم السلام، ان کے کلام کو، ان کی احادیث کو، اور جو ائمہ سے استفتاء کیے جاتے تھے، مسائل پوچھے جاتے تھے خطوط کے ذریعے سے، ہاں جی، وہ ساری احادیث اور سارے کلام کو 400 شاگردوں نے مرتب کیا۔ ہر شاگرد نے جو امام کی احادیث لکھیں وہ ایک ایک کتاب مرتب ہوئی، اس کو اصل کہتے ہیں، اصل، اس وقت اور کتاب نام کوئی نہیں تھا، اور وہ جو 400 احادیث کی کتابیں بنی وہ ہمارا سب سے پہلا بنیادی ماخذ اور منبع ہے، وہ کہلائے اصول 400، اصول اصل کی جمع 400، 400 اصول، یہ پہلا دور امام صادق کی زندگی میں لکھا۔ پھر بعد والی جو کتابیں ہماری کتب اربع ہیں، محاسن برقی آئی، فلاں نے لکھا فلاں نے لکھا، تو ان میں بیشتر پھر انہی کتابوں سے مدد لی گئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سب سے زیادہ حدیث کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے، باقی مسلمانوں کے پاس، حتیٰ جو خود کو اہل حدیث کہلواتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث کا اتنا ذخیرہ نہیں ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، پتہ ہے اس کی بنیادی وجہ اور بڑی سمجھ میں آنے والی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہمارے پاس حدیث کا ذخیرہ سب سے زیادہ ہے، باقی مسلمانوں کے پاس حدیث کا ذخیرہ اتنا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سارے مسلمان ایک محمد کے کلام کو حدیث سمجھتے ہیں، ہم 14 کے کلام کو حدیث سمجھتے ہیں۔ اللہم ہم 14 کے کلام کو حدیث سمجھتے ہیں، توجہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں جو نسبت 1 اور 14 میں ہے، وہی نسبت اس ذخیرہ حدیث میں ہے جو ان کے پاس ہے اور جو ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس تو بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور ایک حدیث کی اہمیت کیا ہے، سنو، ایک حدیث
ایک حدیث کو سننا، اور الحمدللہ یہ میں اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اور آئندہ شوق سے حدیث کو سنیں۔ میں دکھ سے کہنا پڑتا ہے ہمارے 2 دن کے جلسے ہوتے ہیں، 2 دن کے۔ میں شرطیہ کہہ رہا ہوں، قلم کاغذ لے کے بیٹھ جائیں، 2 دن کے پورے جلسے کو سن کے نوٹ تو کریں کتنی حدیث پڑھی گئی، ایک بھی نہیں۔ اور آپ نے کبھی خواہش کی؟ آپ نے بھی کبھی خواہش نہیں کی؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے ایک حدیث، لحدیث واحد عن صادق خیر لک مما طالعت علیہ الشمس۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں جس شے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، بولو اب کس شے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے؟ ذرے ذرے پہ، صرف ذرہ ذرہ نہیں بھائی، یہ زمین تو اس منظومہ شمسی کا جن سیاروں پر سورج کی روشنی پڑتی، ان میں سورج تو ایک ہے، زمین تو ایک ہے، ایسے ہے نا؟ ہاں وہ بھی چمکتے ہیں نا۔ امام فرما رہے ہیں ہر وہ شے جس پر سورج کی چمک اور سورج کی روشنی پڑتی ہے، وہ ساری چیزیں تمہاری ملکیت میں دے دی جائیں، کائنات کا تمہیں مالک بنا دیا جائے، اس سے بھی بہتر ہے سچے ہادی کی ایک حدیث کو سمجھ لینا۔ امام معصوم کا، امام صادق کی، ایک سچے رہبر کا، ایک سچے ہادی کا ایک فرمان، ایک حدیث سمجھ لینا، سن لے۔ ان احادیثنا تحیی القلوب، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری احادیث ہیں جو مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بات پتہ نہیں کہاں سے چلی اور کہاں تک چلی گئی۔ سامعین گرامی، میں میں غسل جمعہ پہ آ رہا ہوں، مجھے یاد ہے غسل جمعہ ہی بتا رہا تھا۔ تو میں دوستو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو چیز ہمارے پاس اس وقت لوگ مطالعہ نہیں کرتے، آج ویسے دور بھی عجیب آ گیا، آج تو کتاب تو متروک ہو گئی نا جی، اب کتاب تو اٹھاتا ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، کتاب کی جگہ پر یہ ساری چیزیں آ گئیں، یہ واٹس ایپ ہے اور یہ، ہاں جی، اب البتہ کوئی کتاب کا شوق رکھتا بھی ہے تو اب وہ ای بکس آ گئی نا جی، وہ PDF فائلیں ہیں کتابوں کی بنی ہوئی ہیں، وہ بھی کہاں پڑھتے ہیں، جوان کہاں پڑھتے ہیں؟ جو ویسے کتاب نہیں پڑھتا وہ وہاں سے بھی نہیں پڑھتا۔ اب تو بھائی ٹک ٹاک کا زمانہ، لمبی تحریر کوئی نہیں پڑھتا، لمبا میسج کوئی نہیں پڑھتا، ہاں اب تو وہ بک سرسی کوئی بات ہے تو وہی پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، اور آج کل تقریریں کوئی نہیں سنتا۔ وہ میں نے ایک چینل بنایا تھا، لوگ کہتے ہیں شاہ جی اتنی لمبی مجلسیں کون سنتا ہے؟ آج کل تو 2 منٹ کا 2.5 منٹ کا کوئی کلپ ہے، کوئی دلچسپ لطیفہ چٹکلا وہ بنا، وہ سنتے ہیں لوگ، ایسے ہے نا؟ یہ زمانہ آ گیا نا، ٹک ٹاک بناؤ تو پھر سنتے ہیں، کہاں سنتے ہیں؟ کون پڑھتا ہے کتابیں؟ کون پڑھتا ہے؟ میرے بھائی کتابیں ہم نہیں پڑھتے، توجہ کرنا، اور پھر خصوصاً دین کی کتابیں یا حدیث کی کتابیں۔ میرا اتنے شرفاء بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی ایک شیعہ حدیث کی کتاب پڑھی ہو؟ کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے؟ کوئی؟ یہ ہماری حالت، کتابیں ہم نہیں پڑھتے جی۔ اچھا، علماء کے پاس کتنے لوگ ہیں آنا جانا جن کا ہو، جو مربوط ہیں، جو علماء سے رابطے میں ہیں؟ وہ بھی کوئی نہیں، بلکہ اللہ معاف کرے، وہ نبی پاک کا ایک فرمان ہے، سرکار نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت پر، علماء کو دیکھ کے لوگ ایسے بھاگ جائیں گے جیسے بھیڑ بکری کسی بھیڑیے کو دیکھ کے بھاگ جاتی۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، ہاں جی، دن رات کا جلسہ ہو رہا ہے، ایک صاحب امامہ ممبر پہ آئے گا تو لوگوں کو حوائج ضروریہ یاد آ جائیں گے۔ ہاں جی، لوگ اب عالم کو، میں تو سمجھتا ہوں شاید بلاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اتنی دیر مجلس نہ رکے، لوگ تھوڑا ریسٹ کر لیں، کوئی لنگر کھا لیں، کوئی سگریٹ پی لیں، کوئی، یعنی یہ ہمارا شعور ہے۔
یہ ہمارا شعور ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹھنا کس مجلس میں، اٹھنا کس مجلس۔ مطالعہ ہم نہیں کرتے، علماء کے پاس ہمارا آنا جانا نہیں، مدارس سے ہمارا رابطہ نہیں۔ ان ساری باتوں کے باوجود توجہ کرنا، میں جو عرض کر رہا ہوں، قوم شیعہ کے پاس بچے سے لے کے جوان اور جوان سے لے کے بوڑھے تک مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں، 99% معلومات اسی مجلس حسین کا ذریعہ ہے۔ قوم کے پاس 99% معلومات کا جو مرکز، ماخذ، منبع، وہ مولا حسین کی یہی مجلس جی۔ تو میرے دوستو، اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بعض صحابہ سے، فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ 15 قدم کے فاصلے پر ہمارے محب مل بیٹھے، ہمارا ذکر کر، ہمارے ذکر کی مجلسیں ہوں، انہی مجلسوں سے فیض پہنچے گا۔ اور میں یقین کیجئے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، ہمارے پاس اعداد و شمار نہیں، ایک کثیر تعداد دوسرے مذہب سے آل رسول کے مذہب کی طرف آئی ہے تو وہ بھی مجلس کے ذریعے سے آئی۔ بے نماز نمازی بنے ہیں تو مجلس حسین سے بنے ہیں، لوگ واجبات کے پابند ہوئے ہیں تو مجلس حسین سے ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنے محرمات گناہ چھوڑے ہیں تو وہ بھی مجلس حسین کے صدقے میں چھوڑے۔ اس مجلس نے، اس لیے ڈاکٹر قلب صادق ابھی وفات ہوئی، آپ نے ان کا ایک جملہ وہ فرماتے تھے، ہماری مجلسیں صرف عبادت نہیں ہیں، ہماری مجلسیں عابد ساز ہیں۔ ہماری مجلسیں تو عابد بناتی ہیں، یہاں سے لوگ عبادت سیکھتے ہیں، یہاں سے لوگ وعدہ کر کے اٹھتے ہیں، لوگ گناہ چھوڑ کے اٹھتے ہیں، لوگ گناہوں سے تائب ہو کے اٹھتے ہیں۔ یہ فیض ہے مجلس امام حسین، کیا کثیر البرکات یہ ذکر ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ بس کوشش یہ کرو کہ ممبر نہ اہلوں کے پاس نہ جائے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اللہ آپ کو صحت و سلامتی نصیب کرے۔ تو میں دوستو عرض کر رہا تھا کہ یوم جمعہ کے چند اعمال جن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی، ان میں ایک غسل جمعہ ہے جی۔ غسل جمعہ کا طریقہ بتانے لگا۔ میں نے عرض کیا جتنے بھی مستحب غسل ہیں یا واجب غسل ہیں، ویسے تو 2 طریقے ہیں۔ ایک ہے کہ جہاں کھلا پانی ہو، تالاب ہو، ٹیوب ویل ہو، نہر ہو، اس میں جو غسل کیا جاتا ہے نا، وہ غسل ارتماسی کہلاتا ہے، جسے ہم اردو میں ڈبکی والا غسل کہہ سکتے ہیں۔ وہ ایک ہی مرتبہ آپ نیت کر کے پوری ٹبی لگا دیں، پورا بدن ایک ہی بار زیر آب چلا جائے، پورے بدن تک پانی پہنچ جائے، تو یہ بھی غسل کا ایک طریقہ ہے۔ اب ہر گھر میں تو حوض نہیں ہے یا اس طرح سے نہیں ہے، نلکے ہیں، شاور ہے، موٹر ہے، ٹینکی ہے، ٹوٹی ہے، اس میں جو غسل کرتے ہیں پہلے اچھی طرح نہا دھو لیں، چکناہٹ، نجاست، میل کچیل ساری دور ہو گئی، پھر آپ نیت کریں گے غسل جمعہ بجا لاتا ہوں قربتاً اللہ۔ پہلے سر اور گردن کو دھو لیں گے، پھر دایاں بدن کا حصہ آگے پیچھے سے، شرمگاہ آگے پیچھے سے، وہ پاؤں کے ناخن تک دایاں حصہ دھو لیا، پھر اسی طرح سے بایاں حصہ آگے پیچھے سے سارا دھو لیا، تو یہ غسل ہو گیا۔ اس غسل کو کہتے ہیں غسل ترتیبی۔ اس میں ترتیب ہے، پہلے سر و گردن ہے، پھر دایاں بدن کا حصہ اور پھر بایاں۔ اب جتنے بھی غسل ہیں وہ سارے اسی طریقے سے۔ غسل جنابت کرتا ہوں، واجب قربتاً اللہ، غسل جمعہ کرتا ہوں، غسل عید کرتا ہوں، غسل لیلۃ القدر کرتا ہوں، غسل زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہوں۔ تو جتنے بھی غسل ہیں ان کا یہ طریقہ ہوگا، پہلے سر و گردن، پھر دایاں اور پھر بایاں۔ صلوات پڑھ دیں ذرا۔ تو اب ظاہر ہے بتانے سے ہی پتہ چلتا ہے نا جی، نہ بتایا جائے تو کیسے پتہ چلتا۔ ایک بات اور سن، غسل جمعہ کا افضل وقت یہ ہے، اگر کوئی بندہ، اچھا اگلا مسئلہ سن لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس بندے پر غسل جنابت واجب ہے، غسل جنابت اگر کر لے
اور پھر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، تو دوبارہ اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بشرطے کہ مبطلات وضو میں سے کوئی عمل سرزد نہ ہو۔ آیت اللہ سیستانی کے جو مقلد ہیں، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جتنے مستحب غسل ہیں، جن میں غسل جمعہ بھی آتا ہے، آپ گھر سے غسل جمعہ کی نیت کر کے جب نکلے، اب نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی غسل کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ جن وہ تمام امور، تمام اعمال جن کے لیے وضو شرط ہے، غسل جمعہ کے بعد وضو کی ضرورت۔ اگر سیستانی کا جو فتویٰ ہے میں نے وہ عرض کیا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ افضل وقت یہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس وقت میں غسل نہیں کر سکا تو کیا پھر غسل کا ٹائم نہیں رہتا؟ نہیں، پھر وہ مغرب تک، غروب آفتاب تک بھی قربتاً الی اللہ کی نیت سے غسل کر سکتا ہے جمعہ کا، لیکن اس غسل کے بعد پھر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اچھا، اب اگر فرض کرو کہ بندہ سفر پہ تھا، کراچی جا رہا ہے، تو اب راستے میں تو ظاہر ہے پھر ایک رات پڑتی ہے، یعنی دن سارا گزر گیا، اس کو ٹائم ہی نہیں مل سکا، اگلا دن آ گیا، واحد غسل جمعہ اس کی اتنی تاکید ہے کہ ہفتے والے دن پھر غسل جمعہ قضا کی نیت سے بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کربلا 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 کربلا، محمد والے محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ بات سمجھ آ گئی دوستو؟ اللہ ہم سب کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ سب پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا جو عمل ہے روز جمعہ کا، وہ خود نماز جمعہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے جمعہ کے نام کی پوری ایک سورت قرآن میں نازل کی، اور نماز جمعہ کی اہمیت دیکھی ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جمعہ کے دن جب نماز کی آواز آئے، نماز کے لیے بلایا جائے، یعنی اذان آئے، فاسعوا، آرام سے چل کے نہیں، دوڑ کے جاؤ۔ فاسعوا کا معنی کیا ہے؟ دوڑ کے جاؤ۔ کس چیز کی طرف؟ ذکر خدا کی طرف۔ اقم الصلاۃ لذکری، ویسے تو ہر نماز اللہ کی یاد ہے، لیکن نماز جمعہ وہ فضیلت والی نماز ہے، اللہ اسے ذکر اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اس کی طرف دوڑ کے جاؤ۔ اور جانتے نماز جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح السند معتبر حدیث سے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرا بھی بڑا دل کرتا ہے میں حج کی سعادت حاصل کروں، لیکن میرے پاس اتنی پونجی نہیں، سرمایہ نہیں، کیا میں حج کے ثواب سے محروم رہ جاؤں گا؟ سید الانبیاء نے فرمایا تو نماز جمعہ میں شرکت کیا کر، میری امت کے غریبوں کا حج نماز جمعہ۔ میری امت کے غریبوں کا حج نماز ہے۔ دوستو پابندی کریں، کوشش کریں، آپ کے قریب جمعہ ہو رہا ہے تو اس سعادت کو حاصل کریں۔ اللہ نے جو امیروں پر واجب کیا نا حج، وہ زندگی میں ایک بار، اور اللہ پاک نے توجہ، جو غریب ہے نا، مسکین ہے، اس کے لیے ایک ایک مہینے میں 4 حجوں کا ثواب رکھا ہے۔ 4 حجوں کا ثواب۔ تو دوسرا عمل خود نماز جمعہ۔ تیسرا، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر مومن کو چاہیے کہ شب جمعہ بھی سورہ جمعہ کی تلاوت کرے اور روز جمعہ بھی سورہ جمعہ کی تلاوت کرے۔
اگلا جو عمل ہے روز جمعہ کا وہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنا ہے۔ ویسے تو ماں باپ کی قبر کی جب بھی چاہیں زیارت کریں، لیکن فضیلت افضل جی وہ میں حدیث پڑھتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعۃ او لیلتہ کتبت لہو حجۃ مبرورہ۔ آقا نے فرمایا شب جمعہ یا روز جمعہ جو شخص اپنے ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کرے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں بھی ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ یہ حج کا ثواب شب جمعہ یا روز جمعہ ماں باپ کی قبر کی زیارت۔ دوستو یاد رکھنا دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم اگر بھلا دو گے نا اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد سے مت توقع رکھنا کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں یاد کرے گی، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد تمہیں یاد رکھے تو اپنے مر جانے والے ماں باپ کو یاد رکھو۔ شب جمعہ جاؤ ان کی زیارت کرو، روز جمعہ جاؤ ان کی زیارت کرو۔ اور سن لو مسئلہ شرعی عرض کر رہا ہوں، اور آیت اللہ سیستانی نے لکھا اولاد کے لیے مستحب ہے کہ ماں باپ کی قبر پر جا کر رب سے دعا مانگے۔ مزان اجابت دعا، مزان اجابت سمجھتے ہو؟ یعنی وہ مقامات اور وہ اوقات کہ جن میں دعا کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اولاد کے لیے ماں اولاد کے لیے جب دعا کے قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں وہ کہاں؟ جب اپنی ماں باپ کی قبر پہ جا کے رب سے دعا کریں۔ آغا سیستانی نے لکھا مستحب ہے اولاد کے لیے۔ ہاں جس طرح مسجد میں جاتے ہیں دعا کے لیے، بارگاہ میں جاتے ہیں دعا کے لیے، اسی طرح آغا سیستانی فرماتے ہیں مستحب ہے اولاد کے لیے ماں کی قبر پہ بیٹھ کے، باپ کی قبر پہ بیٹھ کے رب سے دعا کریں، وہ دعا زیادہ قبول ہے جی۔ یہ ماں باپ کی قبر کی زیارت مقبول حج کا ثواب۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یقدر علی زیارتنا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہماری زیارت پر قادر نہیں، جو عراق ایران نہیں جا سکتا، جو مدینہ نہیں جا سکتا، شام نہیں جا سکتا، فرمایا ہمارے کسی صالح عبد مومن شیعہ کی قبر کی زیارت کرے، اللہ ہماری زیارت کا ثواب عطا فرمائے۔ اور سرکار کی حدیث بھی زوروا موتاکم، اپنے اموات کی زیارت کیا کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں جس طرح تم زندہ افراد خوش ہوتے ہو نا، تمہیں کوئی ہدیہ بھیجے، کوئی تحفہ بھیجے، کوئی یاد کرے، فرمایا اسی طرح تمہارے مرنے والے بھی خوش ہوتے ہیں جب ان کے لیے کوئی رحمت کی دعا کرتا ہے، کوئی مغفرت کی دعا کرتا ہے، کوئی ان کے لیے صدقہ دیتا ہے، کوئی ان کے لیے خیرات کرتا ہے، کوئی ان کے لیے فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی ان کے لیے درود پڑھتا ہے، وہ بھی خوش ہو۔ کتنے عمل ہو گئے؟ 3۔ چوتھا جو عمل ہے وہ دعائے سماعت ہے۔ دعائے سماعت یہ جوان سارے تو جانتے ہیں، یہ جو موبائل میں اب وہ مفاتیح الجنان کی ایپ ہے اور کیا ڈیوائن پرل ہے اور اس طرح کی دوسری سین میم الف تے دعائے سماعت، وہ جمعے کے دن غروب سے پہلے عصر کے ٹائم پڑھی جاتی ہے۔ یہ معصوم کی تعلیم کردہ دعا ہے، اور یہ دعا ہے کس لیے؟ تاکہ دشمن کا وار خطا ہو جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کا دشمن ناکام ہو، آپ کا دشمن کا وار خطا ہو، ہاں جی، اور بھی بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ یہ علماء، انبیاء، یہ ائمہ کے اصحاب، ائمہ کرام، ائمہ اہل بیت سب کا مجرب ترین عمل ہے۔ اس دعا کی پابندی کریں۔ مفاتیح میں ہے، وظائف الابرار میں ہے، 5-7 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ عصر جمعہ بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ افضل ترین اور سب سے جو اہم اس کا مقصد اور فائدہ ہے وہ تاکہ دشمن کا وار ناکام ہو جائے۔ دشمن ناکام رہے گا اپنے ناپاک ارادوں میں، اور علی والوں کو تو سارا جہان دشمن ہے۔ آپ کی جان بہت قیمتی جان ہے، ہاں محافظ اللہ کی ذات ہے، لیکن اسباب بھی تو آل رسول نے بیان فرمائے۔ تو اس دعائے سماعت کی بھی پابندی فرمائے انشاءاللہ۔
اگلا جو عمل ہے شب جمعہ روز جمعہ کا، اور جو سب سے افضل عمل ہے وہ محمد و آل محمد پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اگلا جو عمل ہے شب جمعہ کا وہ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ میں ذمہ داری سے حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ امام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، چھٹے امام نے، تو ہر روز کیوں نہیں جاتا کربلا میرے جد مظلوم کی زیارت کے لیے؟ عرض کی ابن رسول اللہ، میں کربلا سے بہت دور رہتا ہوں، میرے لیے تو ممکن نہیں ہے ہر روز میں جاؤں، کیسے جاؤں؟ سرکار نے فرمایا، سننا جملہ، لفظوں کا ذمہ دار ہوں، سرکار نے ارشاد فرمایا، کیا تو ہر روز اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ گھر کی چھت پہ چلا جائے، یا صحن، گھر کے صحن میں کھڑا ہو جائے، یا کسی بلند جگہ پر جا کر کربلا کی طرف رخ کر کے اتنا جملہ کہہ دے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ امام صادق فرماتے ہیں، جو شخص اتنا سا سلام زیارت بھی دنیا کے کسی مقام سے بھی کرے کربلا کا رخ کر کے، اللہ اس کے نام اعمال میں بھی مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے، جو مولا حسین کی قبر کی طرف رخ کر کے سلام پڑھ دے، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ شب زیارت کربلا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو آج کربلا میں موجود ہوں۔ اور کربلا شب جمعہ کی جو زیارت ہے نا، شب جمعہ کی چھٹے امام کی حدیث ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء سے مصافحہ کرے، ہاتھ ملائے، شب جمعہ میرے جد کی زیارت کے لیے کربلا جائے۔ یہ شب جمعہ کی زیارت امام حسین کا اجر ہے، 1.25 لاکھ انبیاء سے مصافحہ۔ بس پہلی مجلس ہے، آج ٹھیک 8 بجے شروع ہو گئی۔ آپ سارے سفیر بنیں، آپ سب سفیر اعضا بنیں، اس پیغام کو پھیلائیں، سب اپنے دوستوں کے پاس، سب کے پاس واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں دوستوں کے، جی قسمت نصیب کی بات ہے۔ آج چونکہ پہلی مجلس شب جمعہ تھی، اس لیے کل سے سیدہ کا ذکر ہوگا۔ بر وقت تشریف لائیں، 8 بجے سے پہلے تشریف لائیں، تمام دوستوں کو، تمام احباب کو، عزیز و اقارب کو آگاہ کریں۔ مستورات کے لیے بھی انتظام ہے پردے کا، اور آپ احباب بھی شریک ہوں۔ 1 گھنٹہ اگر 24 گھنٹوں میں سے سیدہ کے لیے نکال لیں گے، اللہ جانتا ہے اس وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ قیامت کے دن ہو، قیامت کے دن۔ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے بہن بھائی نے اکٹھا سفر شروع کیا تھا۔ 28 رجب کو بہن بھائی نے مدینہ چھوڑا تھا، اکٹھا سفر شروع کیا تھا۔ عزادارو، وہ سفر جو 28 رجب کو شروع ہوا، عصر عاشور کربلا میں پہنچ کر بھائی کا سفر ختم ہو گیا، لیکن بہن کا سفر جاری رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، وہ سفر آج، عزادارو میں توجہ چاہ رہا ہوں، 11 محرم کا جب دن طلوع ہوا، عمر ابن سعد یہ ملعون کچھ رسیاں لے کے آیا، کہتا تھا حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ میری آقا زیدی نے فرمایا، سود اللہ وجہک یا ابن سعد، خدا تیرے منہ کو کالا کرے اور خدا تیرے چہرے کو سیاہ کرے۔ انا ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، ہم تو پیغمبر کی امانتیں ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم خود بن جائیں گے قیدی۔ خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے، کیسے بیویوں اور بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ عزادارو، جب بنا لیا گیا نا قیدی، اب رسول زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ عزادارو، میرے لیے جملہ
بے پالان اونٹ پڑھ لینا آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار۔ ہزاداروں، بدترین سواری اونٹ کی جس پہ محمل نہ ہو۔ ایک تاریخی حقیقت سنو گے، حضرت ابو ذر مرد تھے، صحابی رسول تھے، حاکم شام نے بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے شام سے مدینے بھیجا تھا۔ جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے، رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا ہے تو دل تڑپتا ہے، کجا علی و بطول کی نفیس بیٹیاں، کجا بے پالان اونٹوں کی سواریاں۔ عزاداروں، میری آقا زادی نے، جناب فضہ نے تمام بیبیوں کو، بچوں کو باری باری سوار کیا، اور عزاداروں جب آخر میں رہ گئی نا 2 بیبیاں، جناب فضہ عرض کرتی ہیں، آقا زادی میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا، اماں فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، اماں فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کرا، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ عزادر ہو گئی جناب فضہ بھی سوار، کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، ناظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی۔ عزاداروں، کوئی سوار کرانے والے نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا، عباس اٹھ زینب کو سوار کرا، مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج مجھے سوار کرانے والا، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، میرے مولا سجاد علیہ السلام آگے بڑھے اور عرض کیا، پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا، کس کا انتظار کر رہی ہو؟ جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا وہ تو فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو۔ پھوپھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہو؟ عرض کی، پھوپھی اماں میں گھٹنے زمین پہ ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائیں۔ عزاداروں، امام زین العابدین علیہ السلام نے گھٹنے زمین پر ٹیکے، میری آقا زادی بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے سوار ہو۔ ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا۔ ایک اونٹ تھا جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا، جب یہ اونٹ بولتا تھا تو باقی اونٹ روتے تھے، باقی جانور گریا کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب اونٹوں کو روتے دیکھا، سید سجاد سے فرمایا، سجاد بیٹا تو امام وقت ہے، جانوروں کی زبان جانتا ہے، بیٹا مجھے بتا تو صحیح یہ جانور آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اور بیٹا مجھے بتا تو صحیح یہ اونٹ رو کیوں رہے ہیں۔ اس وقت سید سجاد عرض کرتے، پھوپھی اماں یہ اونٹ ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں، آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پر عام قیدی نہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نواسیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا وأي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔